ایوری تھنگ از پاسبل ان جیسس نیم. یسوع نام میں سب ممکن ہے. اس کا فضل، اطمینان، رحم اور سلامتی آپ پر ہو. آج ایک نئے سوال کے ساتھ، کیا یسوع سے بڑا کام کوئی کر سکتا ہے؟ اپنا جواب ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. یسوع اپنے شاگردوں سے جدا ہونے کو ہے، اور اس بات کو سوچ کر شاگردوں کے دل نہایت غم سے بھرے ہوئے ہیں. وہ غمگین اور پریشان ہیں. انہیں اس بات کی فکر ہے کہ اگر ہمارا استاد ہم سے جدا ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا، کیونکہ وہ پریشان ہیں. انہیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا استاد ہم سے جدا ہو گیا تو ہمارا حال تو اس بھیڑوں کی مانند ہوگا جن کا چرواہا نہ ہو. ہم پر گندہ بھیڑوں کی مانند ہوں گے. یسوع انہیں اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ تم قوت کے لباس سے ملبس ہوگے تو سب کچھ برداشت کر لو گے. تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دہانی کرواتا ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھے گا وہ کام وہ بھی کرے گا. یہاں پر ہم یسوع کی قدرت کی بے حد تعریف اور اس کی بزرگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ان معجزات کو جو وہ اپنی زندگی میں کر رہا تھا، نہ صرف خود کیے بلکہ دوسروں کو بھی اختیار دے رہا ہے. یسوع دو بڑی باتوں کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو جو کام میں کرتا ہوں. کیا یسوع نے بیماروں کو شفا نہیں دی؟ کیا یسوع نے اندھوں کو آنکھیں نہیں دی؟ کیا یسوع نے کوڑیوں کو شفا نہیں دی؟ کیا یسوع نے مردوں کو زندہ نہیں کیا؟ یہ سب کام تم بھی کرو گے، وہ بھی کریں گے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیا یسوع نے بے شمار گناہگاروں کو قائل نہیں کیا؟ کیا یسوع نے بہت سے گناہگاروں کو اپنی طرف مائل نہیں کیا اور بہت سے لوگ اس کی طرف کھنچے چلے نہیں آئے؟ انہوں نے گناہ سے توبہ نہیں کی، یقیناً کی اور اس کو قبول کیا، اور یہ کام تم بھی کرو گے. یسوع انہیں اس اختیار کا وعدہ کرتا ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے. میں چلا جاؤں گا، میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، میں باپ کے پاس لوٹ جاؤں گا، لیکن کام بند نہیں ہوگا، کام ختم نہیں ہوگا. وہ اب بھی جاری ہے اور اب تک جاری رہے گا. دوسرا بڑا معجزہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری عقل اور ہماری سوچ کے مطابق بعض معجزات دوسروں سے بڑے ہوتے ہیں. اس لیے یسوع نے یہ اختیار دیا تھا کہ جو کام میں کروں گا وہ بھی کرو گے، تم بھی کرو گے، وہ بھی کریں گے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر زمینی دنیا پر یسوع نے ایک ہی ملک میں رہ کر 3 سال تک معجزات کیے، لیکن اس کے پیروکار زمین کی انتہا تک، ابدیت تک اس کے نام سے معجزات کریں گے. یسوع نے ایک محدود جگہ پر معجزات کیے، لیکن اس کے شاگرد عالمگیر کلیسیاؤں میں بڑے بڑے کام کریں گے. کیا یسوع کی شخصیت کے لیے بہت سے لوگوں کو زمین کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے نام پر فتح کر لینا کیا معجزوں کا معجزہ نہیں ہے؟ یسوع نے تو محدود جگہ پر کام کیا تھا، لیکن اس کے شاگردوں نے پوری دنیا میں بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور اس کا اشارہ اس معجزے کی طرف بھی جاتا ہے جو اعمال کی کتاب میں پطرس رسول کے وعظ پر ہے. جب اس نے وعظ کیا، یعنی روح القدس کی قدرت سے معمور ہو کر، تو اس کے باعث، اس وعظ کے باعث 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. وہ اس پر ایمان لے آئے، اور یہ معجزہ اس معجزے سے کہیں زیادہ بڑا ہے جہاں پر یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا. لیکن وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ ان 5000 لوگوں نے، مجموعی طور پر اس کی تعداد 20-25 ہزار بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مرد اور عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں. لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اسے قبول کیا ہے، بلکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے انہیں کہا کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ بہت سے معجزات دیکھے، نہ اس لیے کہ تم نے مجھے قبول کر لیا، بلکہ اس لیے کہ روٹیاں کھا کر
शेर हुए, पेट भरे, बहुत खाया, खुश हुए, इसलिए ढूंढते हो। लेकिन ये मौजज़ात जो पतरस रसूल के वाज से हुआ कि उन्होंने कबूल किया यीशु मसीह को, ये मौजज़ा मौजज़ों का मौजज़ा है। और आज भी उसके नाम से दुनिया भर में सैटेलाइट्स के जरिया से बड़ा बड़ा मौजज़ा होता है, बड़ी कुदरत ज़ाहिर होती है। और ये सब मौजज़ात रूहुल कुद्स की मामूरी से मामूर होते हैं। और ये यीशु से बड़े काम हैं जो यीशु ने इस दुनिया में रह कर किए। और यीशु के कौलो फेल में ताजाद नहीं, उसने जो कहा है वो होता है। आसमान और जमीन टल जाएं लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। उसने वादा किया है कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे, तो यकीनन आज हम उसके रूह की मामूरी से मामूर होकर उसके नाम से बड़े बड़े काम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।